نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. رشتے تمام توڑ کے رشتے تمام توڑ کے
سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم ہیں غلام، ہم کو غلامی پہ ناز ہے، ہم ہیں غلام، ہم کو غلامی پہ ناز ہے، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم، اپنی زلف کا اسیر رہنے دے، اپنی زلف کا اسیر رہنے دے، مفلسی میں امیر رہنے دے، اور حکومت کا کوئی اعتبار نہیں، احتیاطاً فقیر رہنے دے۔ انتہائی عزت، احترام، محبت کے قابل مہمانان گرامی قدر، مشائخ و علماء کرام، اس خوبصورت اور عظیم الشان محفل کے جملہ بانیان، منتظمین، شرکاء، عزیز مکرم جناب قاری عبدالباسط صاحب، آپ حضرات طویل سفر کر کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے آرام سکون کی قربانی دے کر اللہ اور اس کے حبیب کی اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ والعصر پڑھی ہے۔ ہماری محافل کا رواج اگرچہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم سب جانتے اور مانتے ہیں، ہمیں پلٹ کر قرآن کی طرف ہی آنا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ میں جتنی دیر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ڈیوٹی انتہائی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے، اپنے رسول کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ برادران اسلام، اس بات سے ہر فرد اور ہر شخص آگاہ ہے کہ مجموعی طور پر ہماری حالت قابل رشک نہیں ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں جسم ہما داغ داغ شد، پنبا کجا کجا نی ہم،
پورا بدن زخمی زخمی ہے، داغ داغ ہے، پورے جسم کے اندر اتنے کٹ اور اتنے زخم لگے ہیں۔ اب زخمی آدمی سوچ رہا ہے کدھر کدھر مرہم رکھوں، کہاں کہاں پٹی باندھوں۔ بلکہ اردو میں کہتے ہیں کہ ایک داغ نہیں، جسم ہے سارا زخمی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ ایک زخم نہیں، جسم ہے سارا زخمی، درد بیچارہ پریشان ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جس کو اتنے زخم لگے ہیں، درد پریشان ہے کہاں سے نکلوں۔ اللہ جانتا ہے اگر ہم سارے اپنا اپنا حساب کرنے کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر، جب ساری دنیا سوئے تیری اور میری آنکھ روئے، اور پھر اپنی کتاب کو کھولیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، کبھی اپنے آپ سے بھی بولیں۔ بلے شاہ کو ہم کوٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن بلا بولا تھا، اس نے اپنا آپ ٹٹولا تھا، اس نے اپنا گریباں پکڑا تھا، اپنے آپ کو جکڑا تھا، اس لیے وہ کردار میں تکڑا تھا۔ اس نے یہ اپنے گریباں کو پکڑ کے کہا تھا کہ اوے راتیں جاگے شیخ صدا میں، کیا کہا؟ راتیں جاگے، یعنی تو نقد مانگ رہا ہے۔ راتیں جاگے شیخ صدا میں، تے راتیں جاگن کتے تے تو اتے۔ اس کی ای کو بھی ایسا رکھیں، آواز بھی اتنی رکھیں جتنی گزارا ہو، زیادہ شور بھی نہ ہو اور میری طرف سے زور بھی نہ ہو، یہ 13 چک رہے، لاہور نہ ہو۔ کیونکہ مجھے زیادہ گونجنے کا شوق نہیں ہے، بات سمجھانے کی گزارش۔ راتیں جاگیں شیخ صدا میں، راتیں جاگن کتے تے تو اتے، تے ساری راتیں جاگ دے رہن دے، تے نیہاں ونج روڑیاں تے ست، تے تو اتے، تے در مالک دا مول نہ چھڑ دے، بھامے مارے 100 جتے، تے تو اتے۔ اللہ در مالک دا مول نہ چھڑ دے، بھامے مارے 100 جتے، تے تو اتے۔ اٹھ بلیا ہن یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے، تے تو اتے۔ ایک کامل ولی مسجد کی گلی، نائب مولا علی، کامل ولی مسجد شریف میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ جب دنیا سو رہی تھی، وہ اصل میں یہی لوگ ہوتے ہیں۔ پیر وارث شاہ کہتے ہیں کہ ادھی رات
جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنیا ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنیا تے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے میل دلے دی دور کرامنیا کنویں کا پانی نلکے کا پانی نہر کا پانی دریا کا پانی یہ بندے کا تن دھوتا ہے آنکھ کا پانی بندے کا من دھوتا ہے یہ آنکھ کا پانی بڑی کام کی شے ہے پوری مجلس لگ جائے ایک آنکھ میں ضعیف سا آنسو آنکھ کے کٹورے میں تیرنے لگ جائے میری گزارش آپ نے غور فرمایا ایک کمزور مہین سا آنسو دل میں لگتی ہے جب چوٹ نکلتا ہے جب اندر سے کھوٹ دل میں پیدا ہوتی ہے رقت اٹھتا ہے اندر سے دھواں اب یہ دو جگہ سے رستہ بناتا ہے یا منہ سے آتا ہے یا آنکھ سے آتا ہے منہ سے آتا ہے تو دھاڑ بنتا ہے چیخ بنتا ہے آہ بنتا ہے اگر آنکھ سے آتا ہے آنسو کہلاتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے دل سے جگر سے کہ جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے رات کا وقت تو ہوتا ہے سارا عالم ایک نبی کا گدا تھا نبی کا گدا تھا علم عمل کا بادشاہ تھا نام مہر علی شاہ تھا دنیا سوتی تھی اور وہ اپنے کمرے میں اٹھ کے پھرتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے رات ہنیری گھمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے او کی جانن سار اساڈی جیڑے رین کنارے کتنا بڑا فقیر تھا علم عمل میں امیر تھا پیروں کا بھی پیر تھا جس کا نانا غوث دستگیر تھا مہر علی وہ پیر تھا لیکن رو رو کے کہتا تھا ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا تیری یاد ہے من کا چین ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی دور
کرام نے تے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی کدور تا کڈ کے باہر وگامنے تے ہوکا حق دا دیونا فرض سانو ہوکا حق دا دیونا فرض سانو امر حق بجا لے آمنے ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ بھی خامنے آدھی رات تھی رحمت کی برسات تھی سوئی ہوئی کائنات تھی ایک وقت کا ولی مسجد میں بیٹھ کے روتا تھا درد من میں ہوتا تھا اس نے رو رو کے ہاتھ جوڑے بے نیازا بندہ نوازا کار سازا اپنے رب کو پکارا او سونا اللہ صدقہ تجھے میرے سجدوں کا مجھے قبول کر یاد رکھیں اس محفل کی قیمت تب لگے گی اگر قبول ہوئی اگر قبول نہ ہوئی تو آپ کروڑ روپیہ بھی لگا لیں میں چیختا چلاتا جاؤں ٹکے کا فائدہ خواجہ فرید کہتے ہیں جے یار فرید قبول کرے جے پہ رک جائیں فرض یہ سرائکی ہے جے یار فرید قبول کرے پھر سرکار بھی تو سلطان بھی تو اگر وہ قبول کر لے پھر سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہیں تے کہتر کم تر ادنا لاش ہے لا امکان بھی تو بات قبولیت کی ہے اس لیے قاری عبدالباسط صاحب پوری کمیٹی کو ابھی سے بتا دیں کہ بات دکھلاوے کی نہیں ریاکاری کی نہیں یاری کی ہے اس لیے ذہن میں رکھیں مزہ محبوب کے ذکر کا چکھیں لیکن نیت یہی رکھیں کہ سونا راضی ہو جائے بس کیا کہا اس فقیر نے کہا میری ساری زندگی کی عبادت کا تجھے واسطہ مجھے قبول کر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا تیرے سجدے کیا سجدے ہیں یہ تیری نمازیں بے جان نمازیں کیا نمازیں ہیں یہ اس دربار میں پیش کرنے کے قابل بھی ہیں علماء کرام صوفیاء کرام ادھر بھی آپ بھی بیٹھے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ کلام اصل میں ادھر سے نہیں ہوتا ادھر سے ہوتا صرف اگر ادھر سے ہو تو منافقت ہے ادھے اور تے اتھے یہ منافقت ہے اور موافقت دل سے بات اٹھے زبان ادا کرے یہ ایمان ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کلام دل کا ہوتا ہے میں نے 30 سال کی نمازیں پھر پڑھی کتنی کلام یہاں سے نہیں یہاں سے ہوتا ہے اس فقیر نے کہا میرے اللہ پتہ نہیں نمازیں پیش کرنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں پھر کہا تجھ سے جو مجھ کو محبت ہے اس محبت کا واسطہ مجھے قبول کر پھر روتے روتے کہا پتہ نہیں پیار ہے بھی کہ نہیں
پتہ نہیں یہ بناوٹ تو نہیں ہے، تصنع تو نہیں ہے۔ پھر روتا روتا کہا اگر کچھ قبول نہیں ہے تو اپنے در کے کتوں میں تو شامل کر لے۔ میں کسی قابل نہیں ہوں، اگر قبولیت کے بھی قابل نہیں ہوں، یہ تو کر مجھے اپنے دروازے کے کتوں میں شامل کر لے۔ ساری رات روتا رہا، یہی تکرار ہوتا رہا۔ صبح اشراق پڑھی، مسجد سے جو نکلا، مسجد سے جو وہ وقت کا ولی نکلا، ایک کتا سامنے آیا، کتے کو انتظار میں کھڑا پایا، اور کتے نے دیکھ کے منہ کھول کے بتایا، کہا رات کو جناب کے مزاج، کتے نے کہا رات کو جناب کے مزاج کہاں پہنچے؟ پہلے عبادت میں پناہ مانگی، وہاں نہیں ملی، پھر محبت میں پناہ مانگی، وہاں نہیں ملی، پھر ہماری صف میں بھی گھسنے کی کوشش کی۔ کیا کہا؟ پھر ہماری صف میں بھی گھسنے کی کوشش کی۔ جب کتے سے یہ سنا کہ تو ہماری صف میں بھی گھس رہا تھا، چیخ نکلی، کہا کیا ہم تم میں بھی شامل ہونے کے قابل نہیں ہیں؟ کتے نے کہا ہم میں شامل ہونے کے لیے پہلے ہماری صفتیں تو اپنا، جو ہم کرتے ہیں تو کر دکھا، تم کیا کرتے ہو؟ وہ بلے شاہ کہہ گیا راتی جاگے شیخ صداویں تے راتی جاگن کتے تے تو کتے۔ آپ نے غور فرمایا، میں رات کو اٹھا، میں نے 8 رکعت پڑھی، جس کو تہجد شریف کہتے ہیں۔ صبح کو میں نے بورڈ لگایا کہ میں وہ ہوں جو تہجد گزار ہوں۔ میری سیڈیاں بن گئی، میرے سوشل میڈیا پہ فوٹو آ گئے کہ میں وہ ہوں جو ساری رات سوتا نہیں۔ میں نے تو وصولی کر لی کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، بڑی محبت و بڑی عقیدت کے ساتھ آج کی جگر گوشہ قیوم زمان پیر طریقت صاحبزادہ پروفیسر احسن مظہری سجادہ نشین آستانہ عالیہ پپلا شریف وہ تشریف لائے ہیں۔ آقا مولا کی بارگاہ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام احباب جلدی سے بیٹھ جائیے، محبتوں قیدتوں کے ساتھ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ تمام احباب جلدی سے بیٹھ جائیے۔ بسم اللہ۔ حضرت صاحب آئے، مرحبا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رات کو ہم اٹھے، عشاء کی نماز بھی اوکھے سوکھے پڑھ لی تھی، تہجد کے لیے بھی اتفاق سے آنکھ کھل گئی، لیکن جب حضرت صاحب پڑھ بیٹھے، خلیفے نے پھر اس کی وہ بنا لی، اور اگلے دن ہر میڈیا پہ چڑھ گئی کہ حضرت مولانا تہجد گزار ہے۔ وصولی ہو گئی کہ نہیں؟ وصولی ہو گئی کہ آپ نے نماز پڑھی، لوگوں نے واہ واہ کر دی، وصولی ہو گئی۔ یہاں تو ہو گئی، آگے کا شیخ بھی بنے، حضرت علامہ بھی بن بیٹھے،
بلے شاہ کی چیخیں نکلیں. اس نے کہا تو آدھا گھنٹہ جاگا, تو نے اتنے لقب وصول کیے. کتا ساری رات جاگتا ہے, مالک کے پورے گھر کے گرد بغیر تنخواہ کے بھاگتا. تو یہ ہے تو یہ کون ہے؟ آیا راتی جاگے شیخ صدامے تے راتی جاگے نو کتے تین تو اتے تے کوالٹی دیکھ ساری راتی جاگ دے رہے دے تے نیہاں ونج روڑیاں تے ستے تین تو. ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہوں کتے جو ہوئے, آپ سوچ رہے ہوں گے کتے جو ہوئے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ رومی سائیں فرماتے ہیں کہ ایک دن بایزید بسطامی کو کتا مل گیا. اس نے حضرت بایزید بسطامی جو گزرے, کتا قریب جو آیا, آپ نے چادر کو لپیٹ لیا, سمیٹ لیا. کتا کسی لباس میں تھا, روک کے کہا بایزید بات سن کے جا. رکے, کہا تو بولتا بھی ہے؟ کہا جب وہ بلواتا ہے تو ہمیں بولنا آتا ہے. بایزید میری بات سن. جھٹکا لیا, بول. کہا بات ذرا اوکھی ہے, مجھے بھی اوکھی سمجھ آتی ہے, آپ کو بھی ذرا زور لگائیں گے تو آ جائے گا. کہا بایزید ایک بات بتا, تو بنا نہیں تھا, جب تو بنا نہیں تھا کیا تو اس وقت بایزید تھا؟ سوچوں میں پڑ گیا, کہہ کیا رہا. کہا پھر بول. کتے نے کہا تو ولیوں کا بادشاہ ہے, تو اولیاء کا بادشاہ ہے. تجھے لوگ کہتے ہیں تو اولیاء میں ایسے ہے جبریل فرشتوں میں جیسا, تو اتنا بڑا ولی ہے. مجھے یہ بتا تو بنا نہیں تھا, جب تو تھا ہی نہیں تو نے کون سی نفلیں پڑھی تھیں کہ تجھے رب نے بایزید بنایا؟ اس وقت بایزید نے سر پکڑ لیا. اس نے کہا اور بول. اس نے کہا میں نے کون سا گناہ کیا تھا, میں تو تھا ہی نہیں جس گناہ کی وجہ سے رب نے مجھے کتا بنایا. بول. نہیں سمجھے؟ جب تھا ہی نہیں تو کون سا گناہ کیا تھا؟ بایزید تھا ہی نہیں, کون سی نیکی کی تھی؟ ہوتا تو کرتا. کہا تو نے کون سی نیکی کی جس کے نتیجے میں تو ولی بنا؟ میں نے کون سی خطا کی تھی مجھے کتا بنا دیا؟ بایزید روتے روتے بیٹھ گئے. کہا نہ میرا کمال ہے نہ تیری خطا ہے, سارا اسی کا منشا ہے. کہا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ میں کتا ہوں, اس کے دروازے پہ ستا ہوں, میں راضی ہوں, جو بنایا ٹھیک بنا. یہی منزل ہے جو سمجھ نہیں آتی. نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے, اس کا کمال ہے جو رب ذوالجلال ہے. لیکن آگے مسئلہ وہی ہے کہ تو اور میں شب برات کو جاگے, لیلۃ القدر کو جاگے, ایک رات جاگے, صبح گھر جو گئے, دروازے بند, پنکھا چلایا, گھر والوں کو فرمایا آج مجھے کوئی نہ اٹھائے, خیر تو ہے. کہا میں ساری رات جاگا ہوں. تو سال میں ایک رات جاگا اور وہ ہر رات جاگا.
تو نے بستر جا کے ڈھونڈا اور تو نازک مزاج یہ اعلان کر کے سویا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، لیکن کتے کے کمال دیکھ کے ساری راتیں جاگ دے رہیں دے نیہاں ونج روڑیاں تے ستے تین تو اتے تے استقامت دیکھ در مالک دا مول نہ چھڑ دے بھامے مارے 100 جتے تین تو اتے اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے۔ توفیق ملے بندہ کچھ کرے، صرف ایسے کام چلنے والا، ورنہ کتے بھی آگے نکل جائیں کھڑے دیکھتے رہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہم جیسے سست گام لوگوں کو بتایا کہ خالی خولی بولیوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر قرآن پہ ایمان ہے اور ایمان کی حقیقت میں یہی سچا اعلان ہے کہ والعصر، رب کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ نہیں سمجھے؟ رب کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی، وہ بھی محمد عربی سونے کے زمانے کی؟ کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی؟ اصل میں بات تھی ہمیں سمجھانے کی، اس لیے قسم کھائی یار کے زمانے کی۔ اگر یہی ترجمہ ایک ہی پکڑ لو، فرمایا مجھے میرے محبوب کے اوقات کی قسم، مدنی کی پوری حیات کی قسم، جس کائنات میں میرا یار رہتا ہے اس کائنات کی قسم، لوگوں اعتبار کرو۔ والعصر، مجھے قسم ہے مدنی کے اوقات کی، اس کے زمان کی، اس کے قول قرار کی، لوگو ان الانسان لفی خسر۔ تو جو چھاتی تان کے پھرتا ہے، فرمایا تو میرے نظارے میں ہے، لکھ رکھ تو خسارے میں ہے۔ تیرے پاس 6 پلازے ہیں پھر بھی تو خسارے میں ہے، تو بینک بیلنس ہیوی رکھتا ہے پھر بھی تو خسارے میں ہے۔ خدا نہ کرے تو علامہ شیخ الحدیث ہے پھر بھی تو خسارے میں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ مت سمجھنا جو منبر پہ بیٹھا ہے یہ بڑا کوئی پاک باز ہے، مقبول بارگاہ ہے، اس کو زیادہ خطرہ ہے۔ کیا سمجھے؟ بشر حافی، بشر حافی وہ بندہ ہے جب گزر گیا، امام یہ جو ہے ابن عساکر نے نقل کیا، کہتے ہیں خواب میں ملا کوئی، کہا بشر سنا، بشر نے کہا رب نے مجھے بھی بخش دیا، جو میرے جنازے میں آیا بخش دیا، جو جنازے کے ساتھ چلا اسے بخش دیا، اور جو قیامت تک مجھ سے پیار کرے گا اسے بھی بخش دیا۔ اس شان کا فقیر گزرا ہے، 40 سال بغداد کی گلیوں میں پھرتا رہا، کہتے ہیں زندگی میں گناہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بشر اسی آدمی کا نام ہے۔ ایک دن اپنے جھونپڑے میں آئے، جھونپڑے میں ایک پاؤں رکھا، ایک اندر تھا ایک باہر تھا، دماغ میں خیال آیا، کھڑا رہا، ساری رات سوچتا رہا، صبح ہوئی بہن آئی، کہا بشر کب سے کھڑا ہے؟ کہا عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تھا، کہا فجر کا ویلا ہو گیا یہیں کھڑا ہے۔ کہا کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں بہن، ایک بشر یہودی ہے، ایک بشر نصرانی ہے، ایک بشر مجوسی ہے، ایک میں ہوں۔ اس شہر میں 3-4 بشر ہیں، ایک بشر یہودی، ایک بشر مجوسی، ایک بشر نصرانی، اور ایک میں ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں رات سے
کہ ان میں کیا کمی تھی کہ ان کو پاک نبی کا کلمہ نہیں پڑھایا. مجھ میں کون سی بات تجھے اچھی لگی, مجھے کلمہ پڑھا دیا. ساری رات اسی میں گزر گئی. ایک اور بات بھی کر دوں. ایک دن آئے, وہ جو چادر لپیٹ رکھی تھی اتار کے پھینک دی, مسجد کی صف اٹھا کے لپیٹ لی. سردی کی رات, دسمبر کا مہینہ, پانی اچھالو تو نیچے برف آ کے گرے. اتنی سردی میں کیا لپیٹ کے کھڑا ہے؟ صف. اور ماشاءاللہ یہ موٹی جو ہوتی ہے وہ رضائی میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. صف کیا سردی روکے گی؟ ساری رات ٹھٹھرتا رہا, تھر تھراتا رہا. صبح ہوئی تو مسجد کے مولانا صاحب آئے, کہنے لگا وہ بشیرے. جی سرکار. وہ یہاں کیا کھڑا ہے؟ کہنے لگا جی بس صف لپیٹ کے کھڑا ہوں. کہا کانپ رہا ہے, گھر جا یا اندر جل. کہا اے جان کے لپیٹیے, جان کے لپیٹیے. تینو کیرا دورہ پہ ہے جان کے صف لپیٹ کے کھلوتے ہیں. انہیں آکھیا کئی لوگ سردی میں پڑے تھے باہر, فقیر تھے, ان کے پاس اتنی پیسے نہیں تھے, کپڑے لے لیتے. میں نے کہا کپڑے تو میں لے کر دے نہیں سکتا کہ میں خود غریب ہوں, تو کچھ تو کروں. تو پھر میں نے کہا چلو کچھ نہیں کر سکتا, موافقت ہی کر لوں. میری گزارش سمجھ آئی ہے؟ پہلے تو دینا چاہیے, نہیں دے سکتے تو موافقت ہی. حضور جنید بغدادی صائم الدہر تھے. کیا تھے؟ یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے, لیکن جب فقیر مہمان آ جاتے تو پھر روزے کو چھٹی. کسی نے کہا حضور اپنی عادت چھوڑ دیتے ہو, روزو توڑ دیتے ہو, رشتے ان بے روزوں سے جوڑ دیتے ہو, کیوں؟ کہنے لگے عبادت بھی عبادت ہے, ان سے موافقت بھی عبادت ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ میرے صدیق کے عرس کا موسم ہے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ یار کے اوپر صدیق نے سب کچھ لٹایا. آخر وقت وہ بھی آیا, تن کا لباس بھی اتارا, ٹاٹ اٹھا کے پہنا, ببول کے کانٹے بٹن بنائے. صدیق لوٹ پوٹ کے نبی کی مجلس میں آئے. عشق نے کیتا حال فقیراں, ہو گئے کپڑے لیراں لیراں. تن کے کپڑے بھی اتار کے جیش اسرت میں دے دیے. لوٹ کے اب ٹاٹ لپیٹ کے صدیق اکبر آ گئے. اب ظاہر ہے نہ گھر کچھ بچا, نہ جیب میں کچھ رہا, نہ دامن میں کچھ رہا, سب کچھ لٹایا. اس حال میں مجلس میں سونا صدیق جو آیا, اللہ کا پاک جبریل, اللہ کا پاک جبریل حضور کی مجلس میں جو آیا, جو ٹاٹ کا لباس صدیق نے سجایا, وہی نوریوں کے سرکار کے نوری بدن پہ نظر آیا. محبوب اللہ, محبوب مسکرایا, ان نوریوں کے سردار آپ کو کیا ہوا؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. یہ کیا لباس ہے, آپ بھی ٹاٹ میں. جبریل نے کہا ہوگا میں ہوں بڑے ٹھاٹ میں. آپ بھی ٹاٹ میں, ببول کے کانٹے جبریل کے کپڑوں پہ. جبریل نے عرض کیا حضور ادینا تک کو آنکھ اتے رکھو, تے مزے صدیق کی وضع صدق کے چکھو.
اوپر نگاہ رکھو، ایسے جو نگاہ نبوت کو اٹھایا عرش کی بلندی تک، ہر نوری کو ٹاٹ کے لباس میں پایا۔ آواز آئی خدایا یہ نقشہ کیا نوریوں نے بنایا؟ اوپر والے نے فرمایا یہ صدیق کی موافقت میں، تو موافقت بھی بڑی شے ہوتی ہے، اس کو بھی فقیر عبادت کہتے ہیں، اس کو بھی ریاضت کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بشر کیا مقام تھا، ایک دن بیٹھا، اور بشر کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا، بشر کی مجلس میں امام الائمہ بخاری جن کے در کا چھوٹا سا بھکاری ہے، اس امام کا نام امام احمد بن حنبل ہے، فقہ کا امام، حدیث کا امام، تصوف کا امام، عزیمت کا امام، استقامت کا امام، نام احمد، سید احمد بن حنبل، اتنا بڑا امام۔ آپ حضرت بشر دیوانے کی مجلس میں آتے، مرید اور شاگرد کی طرح بیٹھ جاتے۔ ایک دن پلٹ کے جو مسند پہ بیٹھے، بڑے بڑے لوگ آئے، کہا حضور آپ بشر پاگل کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تساں کتھاں اساں کتھاں، پے گیاں لمیاں لمیاں وتھاں، تہاڈی ذات کتھے، او دی اوقات کتھے؟ حضور آپ بھی جاتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، ذرا لفظ عجب ہے، فرمانے لگے لوگو علم میں زیادہ جانتا ہوں، رب کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کچھ غور فرمایا ہے؟ آج کل مولاناؤں کو علم کا بڑا بوک چڑھا ہوتا ہے، بڑا بوک ہوتا ہے۔ 4 کتابیں پڑھ لیں تو مجال ہے کہ کچھ سانس ہی لینے نہ، کہا علم میرے پاس زیادہ ہے اور رب کو شاید فرید نے اسی لیے کہا تھا کہ جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، 100 وجد کنو لکھ حال کنو۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی کو کسی نے کہا حدیث تو سنا، کیا کہا؟ حدیث سنا، کہا آتی ساری ہیں، سناؤں گا نہیں۔ یہ جتنے فقیر تھے علم میں امیروں سے بھی، مسلم بخاری مستدرک حاکم ان کی جیبوں میں پڑے رہتے تھے، اتنے بڑے محدث تھے حضرت بشر حافی۔ کسی نے کہا حدیث سناؤ، فرمایا نہیں سناؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا حدیث محبوب کی ہے، ساری آتی ہیں، لیکن سنائے گا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حدیثیں بیان کرنے بیٹھوں اور اندر سے حصول شہرت کا جذبہ سر نہ اٹھا لوں۔ ہائے ہائے کہاں کہاں سے بچ رہے ہیں۔ کہتے ایسا نہ ہو میں حدیثیں بیان کروں اور میرا نفس کمینہ اندر سے اٹیک کر کے میرے اندر سے ایک خیال اٹھا دے کہ تو تے بڑا شیخ الحدیث ہے۔
وہ ڈر رہا ہے شیخ الحدیثی سے کہ کہیں حصول شہرت کا جذبہ اندر سے اٹھ کے مجھے برباد نہ کر دے، اور میں 4 کتابیں پڑھ کے روب جھاڑتا ہوں، فلانے کو صرف نہیں آتی، اسے نحو نہیں آتی، اس کو فقہ نہیں آتی۔ اوے ہوش کر، کیوں برباد ہوتا ہے؟ اس لیے نہ میری جان نازک ہے سارا، میرے رب نے بولا والعصر، قسم ہے مجھے، سونا سچا رب قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے مجھے زمانے کی، تو میں کہوں متعین کر کے قسم ہے محبوب کے زمانے کی۔ مولا ہمیں اعتبار ہے، بول، فرمایا انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، چاہے عرب کما لے چاہے کرب کما لے، گھاٹے میں ہے، چاہے پلازے بنا لے چاہے جتنا کچھ کما لے، گھاٹے میں ہے۔ میرے اللہ کوئی گھاٹے سے نکلا بھی؟ فرمایا ہاں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جس نے 4 کام کر دیے، گھاٹے سے نکل گیا، خسارے سے نکل گیا، شیطان کے نظارے سے نکل گیا، دنیا کے کھپارے سے نکل گیا، لعنت کے چوبارے سے نکل گیا، نکل کے سنبھل گیا، تیر محبت کا چل گیا۔ کتنے کام؟ میرے جوانوں کو سمجھ آئے نہ آئے، میرے بابوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ 4 کام۔ پہلا آمنو، پہلا ایمان ہے۔ ایمان کیا مطلب ہے؟ جو کچھ مدینے والا لایا، پکڑ کے سینے میں سجایا، ایمان۔ کیوں جی؟ ایک ہی لفظ میں ایمان کیا ہے؟ جو کچھ مدینے والا لایا ہے، جس نے اسے سینے سے لگایا ہے، کوئی شک نہیں یہ مومن کہلایا ہے۔ ایک کام تو پورا فرمایا، اگلا کیا فرمایا؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل نیک کمائے، برائی سے جان چھڑائے، راہ پہ سیدھے آئے۔ عمل نیک ضروری ہے۔ اگر ایمان زمین ہے تو عمل اس میں بیج ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں، وہ ہسپتال بنوائے یا کالج بنوائے یا مدرسہ بنوائے، زمین ہی نہیں ہے، بیج کہاں؟ ایمان بھی زمین کی طرح، عمل بیج کی طرح۔ اگر بیج ڈالو گے نہیں، کوئی کھیتی سنبھالو گے نہیں۔ لیکن یہاں دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شولوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، اس علاقے میں ماشاءاللہ سے یہ ہرنولی شریف، چاندنی چوک شریف، یہاں ایسا کبھی ہوا پپلاں تک کہ آپ نے بیج تو ڈالا ہو چھولوں کا، اگ آئی ہو گندم؟ کسے سال ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوئے، سٹیا ہوئے تساں مکئی تے نکل آوے جوار؟ انج کدے ہویا؟ کسے ویلے؟ چاچے چھلو تو پوچھو، پرانی کوئی داستان نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو رب کے قرآن میں تعویل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ عمل بیج ہے، جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ as you sow so shall you reap۔ اگر انگاروں کا بیج ڈالو گے
تو سامن کے بدلے نہیں برسیں گے، اگر کانٹے چبھو گے گلاب نہیں ملیں گے۔ گلاب چاہتے ہو تو گلاب کا بیج ڈالو، اس لیے دھوکے نہ کرو اپنے ساتھ۔ اگر خان محمد قادری چند میٹھی باتیں کر کے تمہیں بہلا جائے کہ کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا، اس کی زبان کو مت مان، رو رہا ہے خدا کا قرآن، اس کی طرف بھی کر کچھ دھیان۔ اچھا ہے نعت خان، سونا ہے ثنا خان، پر کھول قرآن۔ انکار میں کسی کا نہیں کرتا، لیکن نعت خان کی بولی میں شک ممکن ہے۔ شاعر غلط بول سکتا ہے، خطیب غلط تول سکتا ہے، پیر بھی غلط موتی رول سکتا ہے، لیکن مدینے والے کی زبان کی قسم، صداقت قرآن کی قسم، صاد والقرآن ذی ذکر، علی سبحان اللہ۔ مجھے سوچو ذرا تھوڑا سا، کیا اللہ کے نبی جو تھے وہ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتے تھے کہ نہیں؟ انہیں اللہ کی بخششوں پر یقین تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے قریب تھے کہ نہیں؟ اتنے قریب تھے کہ رب کے نمائندے تھے، ریپریزنٹیٹیو تھے رب کے، رب کی نمائندگی کرتے تھے۔ اور جو معصوم تھے، کیا تھے؟ معصوم تھے، جن سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا، لیکن روتے کیوں تھے؟ نہیں سمجھے؟ روئے تو وہ جو غلطی کرے، جو غلطی کبھی نہ کرے، وہ کیوں تڑپتا ہے، وہ کیوں روتا ہے؟ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، صاحب علم ہے، علماء ہے، یہاں آپ بھی تشریف فرما ہے، کیا یہ میرے محبوب کی بولی نہیں ہے کہ میرے حضور کے جب بال سفید ہونے لگے، صحابہ نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور رات کو جب مدینے والا ماہی، شفاعت کا تاجدار، رات کو اٹھتے اتنا روتے، حضور کے سینے کے اندر اتنی آواز پیدا ہوتی رونے کی، صحابہ کہتے ہیں ہم گھروں میں ترس کھاتے، حضور رو رہے، کیوں روتے؟ علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کے در کا گدا بولا، امام احمد رضا بولا، کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کیوں روتے تھے سرکار؟ روتے تھے سرکار، اتنا روتے سرکار کہ ایک ہی آیت پڑھی اور دل میں چوٹ جو لگی ساری رات اسی آیت میں گزر گئی۔ میرے حضور روتے تھے، میرے نبیوں کے سردار روتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، امام غزالی فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام ایک لغزش ہوئی تھی اپنی شان کے مطابق، ان کی شان کے مطابق جو لغزش ہوئی تھی رب سے بول بیٹھے، کہا سونا اللہ داؤد کا نامہ اعمال تو دکھا، نامہ اعمال تو دکھا، نبی تھا، اللہ نے فوراً نامہ اعمال دکھایا اور انہیں اپنی لغزش نظر آئی، اتنا روئے
اتنا روئے، روتے روتے جا کے اپنے گھر کے باہر کھیت میں سجدے میں سر دھر دیا کہ اب منہ دکھاؤں کیسے، منہ اٹھاؤں کیسے، روٹھ گیا ماہی مناؤں کیسے، 40 دن تک سر نہیں اٹھا۔ میرے جیسے بے دردوں کو سمجھی، 40 دن حضرت داؤد علیہ السلام نے سر نہ اٹھایا، روتے رہے، آنسو برستے رہے، آنسو سے گھاس پیدا ہوئی جو اوپر اٹھ گئی۔ 40 دن کے بعد جو اٹھے